السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا اللہم وفقنا لما تحب وترضا۔ الہی آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ الہی آمین۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ تم سے اب روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الروح۔ روح تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے جا کے اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہیے۔ من العلم الا قلیلا، علم سے کم بہرا لوگ ہیں، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا یعنی فائدہ اٹھایا، مگر قلیل لوگ ہی فائدہ اٹھانے والے ہیں علم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا یا تو تمہارے حق میں حجت بننے والا یا تمہارے خلاف، تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے حجت حق میں کب بنے گا؟ جب اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے اور نیکیاں کرنے میں دوڑنے لگیں گے، اور خلاف کب بنے گا؟ جب سنی کر کے سن تو رہے ہیں لیکن اپنی زندگیاں اسی ڈگر پہ چل رہی ہیں جس ڈگر میں ماضی پہ چل رہی تھی، تو پھر یہ تو شکایت لگائے گا نا، یہ ظلم ہے نا قرآن کے ساتھ، اس کا حق مارنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہے تو یہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے اور اسے کہ واپس دلا سکیں۔ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے، اور نبوت کے ذریعے ہماری رہنمائی مل جانی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ یعنی کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانا چاہتے ہیں، کوشش کر لیں تو کر سکتے ہیں، مگر لا نہیں سکتے، چاہے وہ سارے ایک دوسرے کے مددگار ہی بن کیوں نہ جائیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر جمے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے، تو ہی اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور رشتوں کو روبرو کر کے ہمارے سامنے لے آئے۔ یہ کن کی ساری گزارشیں تھیں یا خواہشات تھیں؟ یہ مشرکین مکہ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی خواہشیں کر رہے تھے کہ یہ معجزے دکھاؤ گے تو مان جائیں گے، یا تیرے لیے سونے کا گھر کیوں نہیں بن جاتا، یا تو آسمان پر چڑھ جائے یا تیرے چڑھنے کا ہم کو یقین، تو چڑھ بھی جائے تو تیرے چڑھنے کا ہم پھر بھی یقین نہیں کریں گے۔ دیکھیں ذرا ہٹ درمی کیسی ہے، جب تک تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتارے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ پاک ہے میرا پروردگار، قل سبحان ربک هل كنت الا بشرا رسولا، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہوں؟ کتنی مختصر جواب دیا نا انہوں نے، کتنی لمبی لمبی تعویلیں بنا کے یہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو وہ کر دو۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم پہ بھی کوئی اس طرح کی لمبی باتیں کرنے والے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کو سیٹسفائیڈ کر کے اٹھیں گے؟ پیچھے لمبی لمبی کہانیاں سنائیں گے؟ نہیں، مختصر بات، جس طرح نبی پاک نے کہی کہ میں تو ایک پیغام لانے والا ایک انسان ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، بس جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آتی ہے تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے آخر روکا؟ مگر ان کے اس قول نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے؟
ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو تم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتا. یعنی جیسی نسل ہوتی ویسے ہی آتا ہے نا رسول بھی. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کا گواہ کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتد، جس کو ہدایت چاہیے ہدایت پانے والا وہی ہو جائے گا. جو گناہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا، اور جسے گمراہی میں ڈال دے وہی گمراہ ہونے والا ہے. اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی مددگار بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے اس کا مطلب ہدایت بھی ہمیں شکرنے ہو کے مانگتے رہنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور جب ہم سورۃ الفاتحہ اپنے نمازوں میں پڑھتے ہیں تو اس بات پہ آ کے تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں ایاک نعبد سے شروع ہو جائے اپنا شعور کو اجاگر کرنا. تعریفی کلمات میں جب اپنا شوق اور توجہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں فرشتوں کے اوپر کہہ کے کہ اس نے میری تعریف کی. یاد رکھو اس نے میری تعریف کی، مجھے رب العالمین بنایا، اس نے میری صفات کا اظہار کیا، اس نے مجھے کل کائنات کا مالک، قیامت والے دن کا کلی مختار مالک سمجھا. اب یاد رکھو اس کی جو بات ہوگی میں سنوں گا اور قبول کروں گا، ہے نا. یہ بھی غور و فکر تھا. جب ہم پڑھ گئے وہ رٹ آیا فٹافٹ اور آمین پہ پہنچے، پتہ چلا کہ ہم نے آمین بھی کر دیا اور پیچھے کیا سوچا مانگا تھا اس پہ شعور نہیں تھا. تو اپنے آپ کو پھر سزا دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ تھوڑی دیر پاز کر کے دوبارہ سے اپنے غور و فکر کو تلاوت تو نہیں کرنی، غور و فکر کریں اور دل میں نموشی کر کے پھر اگلی تلاوت کو آن کریں. اور آن کریں تو بھرپور متوجہ ہو کے، تاکہ اور شیطان اس وقت پیچھے ہٹنے لگتا ہے جب اپنی سزاؤں کو ہم بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ غلطی کے بعد جب انسان زیادہ استغفار نموشی اختیار کرتا ہے نا تو اس کو ہوتا ہے کہ پھر غلطی جو کہتے ہیں نا کروانے کے بعد یہ تو اللہ کی رحمت کے اور قریب ہو گیا، میں نے تو اس کو دور کرنے کا ایک بہانہ بنانا تھا، وہ تو اللہ کی رحمت کے اور قریب ہو گیا. تو پھر وہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں اللہ تعالیٰ کی بندہ جو ہے نا وہ حفاظت میں آ جاتا ہے، جس میں کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. پھر ہم اللہ کے بندے بننے لگتے ہیں. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ کے لائیں گے. ونحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا بکما وصما، اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے اور بہرے بھی ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، اور یہ بدلہ ہے ان کی ان حرکات کا جو انہوں نے ہماری آیات کا انکار کرنے کے عوض کیا. کیا ہم سے اور وہ پوچھتے ہیں وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا یہ ان کو نہیں سوچتا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی قدرت ضرور رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ اس کا انکار ہی کر کے رہنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر ہم کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوں تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے ہو. اللہ کی رحمت کے نوازے تمہارے قبضے میں آ جائیں رحمت کے خزانے تو تم اس کو خرچ کرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہو کہ کہیں خرچ کرنے سے ختم نہ ہو جائے، اندیشے میں رہتے ہو. واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے، واقع ہوا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اسے بڑی تنگی فیل ہوتی ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب موسیٰ 9 آیات 9 نشانیاں دکھائی تھیں. 9 آیات 9 نشانیاں اور بڑی واضح نشانیاں تھیں. اب اور یہ پڑھ کے آ چکے ہیں ہمارا اعراف میں. اب تو یہ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو، تم جب وہ سامنے آئے تو فرعون نے کیا یہی نہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تم ضرور ایک سحرزدہ آدمی ہو؟ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس نے یہ کیا لقب دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تھا تو خوب جانتا ہے یہ بصیرت اور افزوز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی. اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ کر ہی پھینک دے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا اس میں خود گرتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. اس لیے ہمیشہ جہاں اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. کوئی بعید نہیں کہ جس کے لیے برا سوچ رہے تھے کل اسی برائی میں خود پڑے ہوئے ہوں. اللہ معاف کرے. تو فرعون نے جو چاہا
جو چاہ رہا تھا وہ اس پہ الٹ گیا، اللہ نے اس کو غرقاب کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اور بالحق کی انزلناہ و بالحق کی نزل، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا، جو مان لے اسے خوشخبری دے دیجئے، اور جہاں جو نہ مانے اس کو وارن کیجئے۔ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ دن میں سارا سیکھ جائیں، یا مہینے کا کورس ہو جائے تو بس ہم جلدی جلدی، پھر جب بچوں کو پڑھنے شروع کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کب ان کو ختم کریں گے، کب ان کا ختم کریں گے، اتنی دیر سے ہم ہو گئے پڑھا رہے ہیں، بڑا سلو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ سوچیں نہیں، آپ کو قرآن کا تو بندے کا ایک مچھلی اور پانی کی طرح کہا ایک رشتہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں جتنا سلو بنیاد بنتی ہے اتنا ہی وہ ڈیپ ہوتی ہے۔ جتنا تیزی سے ہم کام کر دیتے ہیں، چونکہ انسان جلد باز ہے، تیزی والے کاموں کو سم ٹائم پسند بھی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر پھر وہ تیزی والا، وہ اب دیکھتے ہیں کہ بعد میں نہ آپ پہ ہوتا ہے نہ بچوں پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں سب سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ سجدہ بچیے۔ اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سجدوں میں بھی یہ صفات آنی چاہیے، وہ سجدے جو قرآن، جو نماز کے فرض سجدے ہیں، کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد ہمارا خشوع مزید بڑھ جائے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جس میں ہماری خشیت ہمارے اوپر غالب آ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجیے اللہ کو کہہ کر پکارو یا رحمان، جس نام سے بھی تم انہیں پکارو گے سب کے لیے اچھے سب اس کے لیے اچھے نام ہیں۔ اپنی نماز نہ تو بہت بلند آواز میں پڑھو اور نہ بہت پست آواز میں، ان دونوں کے درمیان اور درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یہ سری نمازوں کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم عورتیں ہم گھروں میں پڑھتی ہیں تو ہماری آواز کا بھی یہی لیول ہونا چاہیے، اتنی سی ہو جس میں ہمارے صرف کان سن سکیں، اتنی نہ ہو کہ سارے دائیں بائیں لوگوں کو بھی ہم سنوا رہے ہوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں، اور اتنی نیچے بھی نہ ہو کہ منہ زبان بھی نہ ہلے۔ سم ٹائم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہ کیسا پڑھنا ہے؟ نظریں پھر رہی ہیں آپ کے ورڈ پہ، آپ کے لپس بند ہیں، یہ کیسا پڑھنا ہے؟ اس پڑھنے کو کوئی گواہی نہیں ملنے والی۔ قرآن کی تلاوت ہمیشہ لاؤڈ سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے۔ تو نماز میں ایک طریقہ دے دیا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نہ تو بہت اونچی نہ بہت اتنی نیچی کہ خود کو ہی نہ پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک متوسط آواز رکھیں، درمیانی آواز رکھیں، اور کہو کہ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ کوئی بادشاہی ہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے نہ کوئی اس کا ساتھی ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی بہترین آیت ہے، اور کچھ سمجھ نہ آتا نا، اس آیت کی تلاوت کرنے سے بھی انسان کے اندر ایک صفائی اور ایک تسلی آ رہی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں اور ہم میں سے ہر ایک کو جو قرآن سے اپنا تعلق بنا رہے ہیں ہدایت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ بے شک تو ہدایت مانگنے والوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہمارے دلوں کی سختی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے معاملات کی حفاظت فرما، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا، بے شک ہم تیرا حق ادا کرنے والے نہیں بن پا رہے، لیکن تو ہمیں حق ادا کرنے والوں میں بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں خشوع والے سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں خشیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مقبول عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے
بڑے چھوٹے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہی آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔